اچھا جب آپ نے امراض کی بات کی، مختلف امراض میں مبتلا لوگ، دمہ یا حاملہ خواتین، ان کے لیے قضاء فدیہ یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں یہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں نا، ان کے ساتھ تو ایک تکلیف جڑی ہوئی ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے اس میں تاخیر کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہے. قرآن میں تو 2 چیزیں آئی تھی، مسافر اور دوسرا مریض، یہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو مریض تھا نا، اس کی ایکسٹینشن کر دی پھر. اچھا. اور وہ ایکسٹینشن ایسے کی کہ اس مرض میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی اور پریگننٹ عورت کو بھی داخل کر دیا کہ یہ بھی موقوف کر سکتی ہے اپنے روزوں کو بعد کے دنوں کے لیے. نارمل کنڈیشن نہیں. جی ہاں. لیکن اب اس میں ایک کریٹیکل سچویشن ہے جس سے اکثر عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. پہلے وہ آلموسٹ 9 مہینے پریگننٹ رہی، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر پریگننٹ ہو گئی، پھر دودھ پلاتی رہی، یوں کرتے کرتے 7-8 سال گزر گئے. اب 7-8 سال کے روزے کب وہ ان کی قضا کرے گی؟ تو یہ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے تحت پھر صرف وہ فدیہ دے گی کہ ایک روزے کے ایکویلنٹ ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا جائے گا. تو اس کے ہاں یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اب اسے اتنے زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو ایک عورت کو اپنے سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو 7-8 روزے رہ جاتے ہیں، اس کی بات وہ قضا دے گی، اور وہ قضا اس نے اگلی رمضان سے پہلے دینی ہے. اچھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں، آپ سردیوں میں قضا دے دیں، لیکن اگلے رمضان سے پہلے آپ نے قضا دینی ہے. اور خود بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹتے تھے نا، میں اگلے سال شعبان میں پھر اس کی قضا دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. جی ہاں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے تھے، اس لیے اما عائشہ کہتی تھی کہ بھئی اب تو الٹیمیٹلی مجھے اجازت مل گئی ہے، میں وہ ان روزوں کی قضا بھی کر لوں. بہتر. خوبصورت. حضور، چاند کی رویت کے مسئلے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں 72-74 سال ہو گئے، آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مولوی صاحب نے پہلے چاند دیکھ لیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد رویت ہلال کمیٹی نام کی ایک کمیٹی موجود ہے. میرے ایک ہندوستان کے بھائی سے ابھی مکہ شریف میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی جیسا بھی ہے ہمارے یہاں ایک قانون بنا ہوا ہے، ہم سب اس پہ روزے رکھ ہی لیتے ہیں. آپ کے تو جی کمیٹی موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو آج تک چاند نہیں دیکھا اور چاند کے اوپر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکا. اصل میں اس کی رویت کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا، اور آج اگر ہم یہ خواہش کریں کہ پورا پاکستان ایک ہی دن روزہ رکھے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ خواہش ہی غلط ہے. ہمارے نزدیک تو یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا رؤیت کو، اور آپ نے فرمایا اگر رؤیت نہ ہو چاند کی، فزیکلی نہ دیکھو، پھر شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو. باقی یہ جو آپ نے پاکستان کے اختلاف کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک کے پی کا اختلاف ہے. آپ کو یہ کے بھی کچھ علاقے ہیں وہ بالکل وہ کے پی کے سے متاثرین ہیں. کبھی یہ ہوا ہے کہ کراچی والوں نے رویت ہلال کمیٹی کا ڈیسیژن ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ پھر جو کے پی کے اندر ڈومیننٹ مکتب فکر ہے وہ دیوبند ہے، ان کے بھی جو ڈومیننٹ علماء ہیں وہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہ کمیٹی میں سگنیچر کر کے اٹھتے ہیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی اس فرقے کے لوگوں کا اختلاف کرنا. میرا خیال ہے پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا، یہ دنیا میں چند جو رسپانسبل کمیٹی ہیں نا ان میں سے ایک ہے، کیونکہ سارے فرقوں کے لوگ موجود ہیں، اور وہ کوئی انہوں نے عام لوگ نہیں رکھے ہوئے، بڑے علماء رکھے ہوئے، اور وہ ایگری کرتے ہیں، اور اس میں وہ ایڈنگ ڈیوائسز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نیکڈ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوربینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اور رؤیت کو وہ کنفرم کرتے ہیں. باقی یہ جو خواہش کرنا نا کہ جی سعودیہ کے مطابق کر لیں یا پوری دنیا میں ایک ہو، یہ تو مسئلہ ہی بالکل غلط ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے کا سیٹلڈ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا، اور فرق یہ تھا کہ شام میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہوئے تھے اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد. تو ابن عباس
نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو چاند اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس وقت دیکھا. تو انہوں نے کہا پھر ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنی رویت کو فالو کریں گے, ہم اپنی رویت کو. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ حدیث ہے مسلم شریف میں. یہی حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے بھی لی ہے, اور باقاعدہ اس کے اوپر امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے. امام ابن عبد البر نے بھی باب باندھا ہے, انہوں تو اس سے زبردست باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. وہ دو ایکسٹریمز تھی نا مسلم امپائر کی, ایک طرف اندلس اسپین اور یہاں خراسان افغانستان. انہوں نے کہا ہر علاقے کے لوگ اپنے مطابق کریں گے, اور امام ترمذی نے لکھا کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر دوسرا سعودیہ کے ساتھ کیوں کریں؟ سعودیہ سے پہلے تو شام میں نظر آتا ہے, پھر تو ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں پہلے چاند نظر آئے اس کو فالو کریں. سعودیہ کی پاک بیچ میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ سازش ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام کو صرف سعودیہ تک محدود کیا جائے. آج بھی مور دین 80% مسلمز نان عربک لوگ ہیں. یہ تو پوری انسانیت کے لیے دین ہے نا. تو یہ بالکل غلط ہے. ہر علاقے والے اپنی رویت کا اعتبار کریں. البتہ جو پاکستان ہے, جس طرح یہ ایک GMT+5 میں لائی کرتا ہے, ایک ہی ٹائم زون ہے, اس میں اگر مزید آسانی سے میں سمجھاتا ہوں کہ جہلم سے گجرات کی ڈرائیو آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اچھا, گجرات میں چاند نظر آ گیا, جہلم میں مطلب جو ہے ابر آلود تھا, چاند نظر نہیں آیا. تو ہمیں سائنٹیفکلی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے تو نظر آتا, لیکن رؤیت ہم نے گجرات سے کنفرم کر لی. تو ٹھیک ہے, اب جہلم کے لوگ بھی اس کو فالو کر لیں. اتنا آپ سائنس سے ضرور لیں. اچھا, لیکن سعودیہ کو یہاں نہ لے آئے, کیونکہ ہمیں تو سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ سعودیہ مختلف اوقات کے اندر بعض کا چاند نظر آتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اعتبار سے. اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, ٹائم ٹیبل ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے نا. امریکہ میں کئی دفعہ مسئلے خراب ہو چکے ہیں. مگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارے مکاتب فکر ہیں کچھ بوری بھائی, ان کے سب بنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ فالو کر رہے ہیں نا. اس کو کاؤنٹر ویریفائی جب ہم کریں گے. دیکھیں سعودیہ بھی امریکن کیلنڈر کو فالو کرتا ہے, اس کے باوجود ہر 4-5 سال کے بعد ان کی کمیٹی کہتی ہے جی اس دفعہ ایک روزہ کھایا گیا تو آپ قضا دے دیں. تو اگر انہوں نے امریکن کیلنڈر کو فالو کیا تھا تو غلطی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب میں نے چاند اب سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو نظر آ گیا نا کہ مجھ سے وہاں پہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اگر 28 دن بعد نکلا ہے چاند تو پھر مسئلہ تو ہوا ہے نا, میں نے ادھر سے کچھ کر لیا. یہ وجہ ٹھیک ہو گیا. بہتر. اچھا, روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں